ویلکم بیک ناظرین. جی زاہد آپ کہہ رہے تھے سوئس اصل بات یہ ہے کہ سوئس جو کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی تھی اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اصل مسئلہ تو وہیں پہ آتا ہے. اور یہ بات بھی بہت جو آج ایک ہفتے کی جو پروسیڈنگ تھی کورٹ کی، اس میں بھی ایک بات صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ $60 ملین جو ہیں وہ کہاں گئے. سب سے بڑا سوالیہ نشان جو تھا اس کے اوپر تھا، اور وہ اس سے یقین طور پہ اس کا تعلق جو تھے اسی کیس کے ساتھ تھی. تو میرا خیال یہ کہ ایک اور جو کو سٹرائک ڈاؤن کرنا اور نہ کرنے میں یہ کدھر آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ بار بار یہی بات آتے ہیں، اس لیے آ رہی ہے کہ جیسے یہ بات صحیح کی تھی منیر نے، جیسے کہ جو ہے انڈیمنیٹی جو ہے وہ پاکستان میں تو ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ کو ان کی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی انڈیمنیٹی جو ہے باہر کے کورٹس میں ہو. اور یہ ایک بہت بڑا ایک میرے خیال اہم چیز جو ہونے والی ہے. دوسری ایک اور بات جو ہے یہاں پہ آتی ہے کہ اس نے جو ہے کس طرح سے اس سوئس کورٹ سے وڈرا کیا گیا تھا اس کیس کو، کیونکہ جو ابھی تک جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی اتھارٹی کے بغیر کیا گیا تھا. تو اس میں ایک اور بات بھی ہے زاہد صاحب ویری امپورٹنٹ، جو میرا خیال ہے شاید omit نہ ہو جائے. بیسیکلی جو ایلیگیشنز ہیں اور اس کے کچھ ڈاکومنٹس تو آن سرفیس ہوئے، بالکل جو نیب نے دیے نیب میں، اس میں $1.5 ارب کی بات بھی عدالت میں ہوئی. تو یہ کافی سارا بڑا اسکیم ہے اور منی لانڈرنگ ہے یہ ساری. اور اس میں حتیٰ کہ بات جو مجھے تھوڑی سی نئی لگی، یہ تو ذہن میں تھا کہ کک بیکس اور کمیشنز کا معاملہ تو چل رہا ہے، لیکن اس میں ڈرگز کی بھی اماؤنٹس کا ذکر کیا گیا ہے. نہیں، لیکن اس میں اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس میں ہوا یہ ایک اضافی بات زاہد میں عرض کر دوں. بیسیکلی ہوا یہ کہ اس میں ایک کیس میں کنوکٹ بھی ہوئے زرداری صاحب، اور اس میں اپیل کی گئی وہاں سوئٹزرلینڈ میں. تو اب اس پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر وہ یہ بحال ہو گئے تو وہ کنوکشن بھی بحال ہو گئی. ہاں، اس میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے جو ہے سیاسی اثرات اس لحاظ سے بہت زیادہ پڑتے ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں تو لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں. ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس پہ لوگ جو ہیں اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. ایک جو ہے اس قسم کے واقعات بے تحاشا ہوئے ہیں. ابھی برطانیہ میں ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے جو اپنے جو کلیمز تھے انہوں نے غلط بھرے تھے، تو اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا. اور یہاں تک بات آئی تھی کہ وہ اپنی اسمبلی کی جو ہے رکنیت سے بھی جو ہے پارلیمنٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، یہ ضروری ہوتی ہیں. اگر ہم سسٹینیبل ڈیموکریسی، ایک مضبوط ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایک نیا وہ بنانا پڑے گا، ایتھکس بنانی پڑے گی، جس میں یہ ہے کہ حکمران ایک لحاظ سے جواب دہ ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کیسز موجود ہیں. یہ بات صحیح کہ آپ نے سوئس کورٹ کی کہ سوئس کورٹ میں ایک سزا ہو چکی تھی 6 مہینے کی، جو کہ پھر سیٹ اسائڈ کر دی گئی تھی جب اپیل میں گئے تھے. اس کے بعد اس اپیل کے بعد جو ہے زرداری صاحب کبھی بھی کورٹ میں اپیئر نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ 2004 میں وہ رہا ہو گئے تھے. اور جب وہ کورٹ میں اپیئر جب ہونے کی بات آتی تھی تو انہوں نے وہاں سرٹیفکیٹ بھی ایک بھجوایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی ہی از ناٹ اسٹیبل. ہاں، تو اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشانہ پڑتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی اگر فرض آج کورٹ یہ بھی فیصلہ نہیں کرتی ہے کہ وہ یہ ان کی ایلیجیبلٹی کے مطابق، تو بھی ایک جو ہے مورل اتھارٹی کی جو ہے وہ آتی ہے کہ کیا آپ صدر صاحب ان تمام جو ہے جو ان کے خلاف چارجز ہیں اس کی موجودگی میں کیا وہ صدر رہ سکتے ہیں، یا اگر فرض کیجئے کہ باقی وہ چاہتے ہیں کہ امپارشل اگر ان کا جو ہے ٹرائل ہو، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے اس عہدے سے جو ہے وہ ہٹیں اور پھر عدالت میں جائیں، اپنے آپ کو جو ہے کلیئر کریں. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہیں تو سب سے اچھا موقع تو آج نظر آتا ہے کہ ان تمام جو ہے وہ ان سے اپنے آپ کو جو ہے ان جو چارجز لگے تھے، جو بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز تھے، اس کو ختم کرائیں. اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ صرف سوئس اس میں نہیں تھی، یہ جو ہے لوگ آج بھی ساری برٹن میں جو ہے رہی تھی، ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی. اسپین میں ایک اسپین کے ایک سینئر آفیشل نے مجھ سے خود کہا تھا کہ جو ہے وہاں پہ پراپرٹیز جو ہے وہاں پہ ہیں ان کی، یہ ساری کی ساری، اور جو کیسز بھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ کلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم شاید اس پہ کیس نہیں چلائیں گے، لیکن دے ور آل لنکڈ ٹو منی لانڈرنگ. دین نیو جرسی کی بھی بات ہوئی. ہاں، آپ کے تو وہ ساری چیزیں وہ سب سے اتنی بڑی چیز آتی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کو الاؤ تو کریں کہ اگر یہ سارے الزامات غلط ہیں فرض کیجئے تو سب سے اچھا روک تو نہیں رہے انویسٹیگیشن. نہیں، انویسٹیگیشن بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آپ صدر رہتے ہیں تو ایک سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ صدر کے عہدے پہ آپ
آپ ان تمام اگر آپ الزامات کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی ٹرائل جو ہے وہ آپ باعث نہیں ہوں گے، کیونکہ صرف یہ ولاید صاحب یہ جو سوال اٹھائے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ صدر صاحب اپنے عہدے پہ ہیں جس کے نتیجے میں ان کا خیال یہ کہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی؟ ان کا خیال سے زیادہ ان کی خواہش ہے کہ صدر صاحب کو جو ہے وہ ایوان صدر میں نہیں ہونا چاہیے، اور جو مجھے بات کر لینے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جرنیل قسم کا بندہ ہو، 8 سال آئے پھر 11 سال زاہد حسین چاہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایوان صدر میں ہے تو وہ صحیح انصاف نہیں ہوگا. 8 سال تو وہ جیل میں تھا. 1996 میں آصف علی زرداری جیل میں گیا، اس کے بعد 2004 میں یہی بتا رہے ہیں بیل آؤٹ ہوا. 8 سال پاکستان کی جیلوں میں رہا. اس وقت تو اثر انداز نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے اس کو سزا دلوانی تھی. پاکستان کی عدالتوں میں کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی ہتھکڑیاں لگی، وہ ٹرائل میں جا رہا تھا. تو آپ ہمیں بتائیں، ہم کو بتائیں کہ 8 سال کیا ٹرائل ہوتا رہا اور کیا اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی. اگر سوئس کو اس کو چھوڑے، پاکستان کی بات تو کریں جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، جس وقت بیٹھے ہیں اس کی بات کرتا ہوں. 8 سال کس قانون کے تحت؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ اس بات کا جواب چاہوں گا آپ دونوں بھائیوں سے کہ 8 سال بندے کو آپ سزا نہیں ہوئی، 8 سال وہ جیل میں رہا، اس کی کوئی عدالت، پاکستان کی کوئی عدالت اس کی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے. 8 سال کا جواب مجھے دے دیں کہ وہ کس قانون کے تحت وہ گرفتار ہے، نمبر 1. نمبر 2، 8 سال میں اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی. نمبر 3، سیف الرحمان جنہوں نے کیس بنائے تھے انہوں نے کیوں ان سے معافی مانگی کہ میں نے جھوٹے کیس بنائے. نمبر 4، شجاعت حسین ایز پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے کیسز ہے. یہ ساری چیزیں آپ کہاں لے جائیں گے؟ ایک آدمی کے خلاف پولیٹیکل موٹیویٹڈ جو عمل ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کا 8 سال میں جیل میں رہنا وہ سب ٹھیک ہے. حوصلہ کریں جواب. لیکن اصل بات یہ آپ کی بات میں چلی مجھے 8 سال کا جواب دے نہ میں حکمران کبھی رہا ہوں، نہ ہی میں نے کوئی الزامات لگائے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ بات اگر ساری صحیح ہے تو یہ عدالت کے ذریعے یہ چیز کو ثابت کر بھی سکتے ہیں. میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ 8 سال کیا مطلب یہاں پہ جو ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 16 سال بھی جیلوں میں رہے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ تو ہمارے اپنے کورٹ کی جو خرابیاں رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ملزم تھے. ایک بنیادی طور پہ جو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سمپل میں بات کر رہا ہوں کہ جو کہ تمام لوگوں میں بات آ رہی ہے. میں تو صرف سوئس کورٹ کی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا زاہد، ہمارے ساتھ ناظرین فون لائن پہ خواجہ آصف ہیں، پی ایم ایل این کے لیڈر. انہوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے عہدے سے برطرف ہو جائیں. کیوں خواجہ صاحب؟ یہ تو بہت کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو امیونٹی ہے حاصل. نہیں دیکھیں میں نسیم، امیونٹی جو ہے نا یہ تو قانونی اور آئینی باتیں ہیں نا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ایتھکس بھی ہوتی ہے، موریلٹی بھی ہوتی ہے. جب آپ اتنے بڑے آفس پہ ہوں اور اتنی زیادہ جو ہے عدالتوں میں روزانہ آپ کے اکاؤنٹس کے متعلق، آپ کی ٹرانزیکشنز کے متعلق بات ہو رہی ہو، ریکارڈ جو ہے آپ کی حکومت ہو، آپ خود پریزیڈنٹ ہوں اور آپ کے خلاف پیش ہو رہا ہو، تو میرا خیال ہے کہ پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں نہایت ادب سے، میں برطرف کا لفظ آپ نے جو ہے ذرا مناسب نہیں ہے، میں نے ان کے استعفے کا کہا ہے کہ ان کو اپنے فائدے میں، اپنی پارٹی کے فائدے میں اور سسٹم کے لیے جو ہے یہ اپنا عہدہ جو ہے خالی کر دینا چاہیے. وہ اپنی پارٹی کا کوئی اور بندہ الیکٹ کروا سکتے ہیں. سسٹم کین ول گو آن انشاءاللہ. کوئی اس سسٹم کو کوئی اللہ کے فضل سے خطرہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ اچیو کریں گے اس کے ساتھ جو ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اسی پر ناظرین ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہم آپ کو جس طرح سے خبر آتی رہے گی سپریم کورٹ تک سے ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے خبر. فی الوقت اتنا ہی ہم کہیں کہ ججمنٹ میں تو بظاہر نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے حوالے سے کوئی بھی ایسا فیصلہ آئے گا ججمنٹ میں ان کی ذات سے یا ان کے عہدے کے حوالے سے. لیکن یہ بات کہنا درست ہوگی کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ٹیمپریچر بڑھے گا اور سیاسی پریشر یقیناً بڑھے گا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے حوالے سے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.